شاعر اسلام مداح اصحاب رسول ثناخان مصطفیٰ جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن، آپ کو نام آتا ہے حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن عباس. میں اب مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں. وہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں اور ہمارے شاہ صاحبان کے، ہم تو شاہوں کے ویسے بھی غلام ہیں، تو انشاءاللہ سنیں گے نا بھائی. نعرہ تکبیر. میں دعوت کلام دے رہا ہوں. ہماری آج کی مجلس کے مہمان ہماری ایمرجنسی درخواست پر تشریف لائے، ہم ان کی محبتوں کے مشکور رہیں گے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام مداح صحابہ اور اہل بیت جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین ذی وقار، یہ پروقار تقریب، خوبصورت محفل ماشاءاللہ انعقاد پذیر ہے اور اپنے شباب پہ ہے. بہت ہی مختصر وقت ہے. میرے بعد جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، ہمارے بہت پیارے اور بہت اچھے اخلاق والے بھائی تشریف فرما ہے، محترم جناب حافظ ابو بکر صاحب. اللہ پاک ان کے سوز و ساز میں برکتیں عطا فرمائے. میزبان محفل حضرت مولانا نذیر صاحب کی پرخلوص دعوت پہ حاضری ہوئی ہے. حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب ہمارے حضرت شاہ صاحب مولانا سید نعیم شاہ صاحب کے بہت قریبی دوست بھی ہیں، ہم سبق بھی ہیں، ان کی محبتیں بھی شامل حال ہیں. اور پھر دارالعلوم کبیر والا کی ایک اپنی محبت ہے، اس لیے یہاں آ کے انتخاب کلام میں روٹین سے ہٹنا پڑتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور بہت سی جہات کو ملحوظ رکھا جائے تو وہ ایک حسن کی سی کیفیت اور صورت بن جاتی ہے. میں اساتذہ دارالعلوم کے لیے اور پرکیف اور سرمست احباب کے لیے ایک خزینہ معرفت پیش کرنے لگا ہوں. یہ کلام ہے استاذنا و مرشدنا و مولانا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت اقدس صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا. اور یہ کلام ایسا ہے کہ جس طرح امام غزالی، بہت سی تفصیلات ہیں، میں کیسے عرض کروں. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کلام میں شیوخ حدیث کی اور فقہ و تصوف کے صاحبان کی گوش گزار کرنے لگا ہوں. ایک ایسا کلام ہے کہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس راہ کا راہگیر ہو. تو آپ توجہ فرمائیں انشاءاللہ. اس کی ایسی برکات ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گی. میں سریلے احباب میں بیٹھ کے پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے. سامعین ذی وقار، میں آپ کا ذوق بھی پورا کروں گا. اس کلام کو اس درد سے سنو، یوں سمجھو کہ حضرت حاجی صاحب کی اور حضرت حکیم الامت کی ہم خانقاہ میں حاضر ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ محبت سے بابرکت نذرانہ درود پاک پیش فرما دیں جو دیار حبیب تک پہنچ جائے. یہ میرا عقیدہ ہے. ایسا درود پڑھ کہ تیرا کلک بعد میں ہو اور وہاں فرشتے پہنچا دیں کہ کبیر والا میں آج بھی مفتی صاحب اور مولانا محمد علی کے چاہنے والے موجود ہیں اور یہ دل رکھتے ہیں، سینے میں پتھر نہیں رکھتے. میری بات جسے سمجھ آئی ہے تو وہ پڑھ لے. اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم کذالک فی جمیع العالمین خصوصا فی خلق الناس. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا شکور یا ودود یا مجید. مولا 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 مولا
عشرت سے مجھے کام نہ دنیا طرب سے، دیکھا ہے نہا خانہ دل آنکھ نے جب سے، عشرت سے مجھے کام نہ دنیا طرب سے، دیکھا ہے نہا خانہ دل آنکھ نے جب سے، نزدیک وہ اتنے تھے کہ بس مل کے دل میں، تھا گھر میں سفر جن کے لیے جانے میں کب سے، نزدیک وہ اتنے تھے کہ بس مل کے دل میں، تھا گھر میں سفر جن کے لیے جانے میں کب سے، گر جنبش مژگاں کا کرشمہ ہے یہ دنیا، کیا دھوم مچے گی تیری ایک جنبش لب سے، کیا دھوم مچے گی تیری ایک جنبش لب سے، عشرت سے مجھے کام نہ دنیا طرب سے، دیکھا ہے نہا خانہ دل آنکھ نے جب سے، عشرت سے مجھے کام نہ دنیا طرب سے، دیکھا ہے نہا خانہ دل آنکھ نے جب سے، اے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والو، پو پھٹتی ہے ہر روز اسی سینہ شب سے، اے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والو، پو پھٹتی ہے ہر روز اسی سینہ شب سے، خوشیوں کے مقدر میں ہے صدموں کی رفاقت، کانٹے یہ صدا دیتے ہیں پھولوں کے عقب سے، کانٹے یہ صدا دیتے ہیں پھولوں کے عقب سے، عشرت سے مجھے کام نہ دنیا طرب سے، دیکھا ہے نہا خانہ دل آنکھ نے جب سے، اللہ ہر چہرے پہ یہ اعجاز محبت، رنگ اور نکھر آتا ہے کچھ رنج و تعب سے، اللہ ہر چہرے پہ یہ اعجاز محبت، رنگ اور نکھر آتا ہے کچھ رنج و تعب سے، دو گام چلے تھے کہ نظر آ گئی منزل، مرکب کوئی بہتر نہ ملا ترک طلب سے، مرکب کوئی بہتر نہ ملا ترک طلب سے، عشرت سے مجھے کام نہ دنیا طرب سے، دیکھا ہے نہا خانہ دل آنکھ نے جب سے، پل بھر میں وہ افسانہ دل کہہ گئی آنکھیں، برسوں میں بھی جس کو نہ سنا پاؤں میں لب سے، پل بھر میں وہ افسانہ دل کہہ گئی آنکھیں، برسوں میں بھی جس کو نہ سنا پاؤں میں لب سے، برسوں میں بھی جس کو نہ سنا پاؤں میں لب سے، اے صبح کو تنویر شفق دیکھنے والو، پھوٹا ہے یہ رنگ اصل میں قربانی شب سے، اے صبح کو تنویر شفق دیکھنے والو، پھوٹا ہے یہ رنگ اصل میں قربانی شب سے، کیا کم ہے یہ اعزاز کے اس بزم میں آسی، ہے ذکر میرا ظالم و ناداں کے لقب سے، ہے ذکر میرا ظالم و ناداں کے لقب سے، عشرت سے مجھے کام نہ دنیا طرب سے، دیکھا ہے نہا خانہ دل آنکھ نے جب سے۔ سامعین عزیز وقار، یہ تھا میرا اپنا ذوق اور علماء کرام کا ذوق۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب سمجھ سکیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، ایک خوبصورت کلام ہے، اللہ پاک کے فضل سے، آپ کی دعا سے یہ اپنی کاوش ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ پیش کرتا ہوں، مختصراً آگے چلتا ہوں۔ ایک دفعہ دائیں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ، باواز بلند کہیں سبحان اللہ۔
بہت ہی خوبصورت نعت ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، ہے جو مدینے جانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جائے۔ اس نعت کے بہت خوبصورت شعر آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری، وہ گلی چاہیے، وہ نگر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ۔ راحت اندھوری اس صدی کا ایک بڑا شاعر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قافلہ میر تقی میر کا اس دور کا ایک آخری فرد کہہ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر غزل میں حاصل کلام شعر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو سناؤں گا کہ اس میں آپ کو دو ملیں گے۔ پہلا پیش کر رہا ہوں، ایک دفعہ کبیر والا کی غیرت ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ، جرت سے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع، جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع، بس ہمیں ایک وہی قمر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، بلا لے مدینہ، بلا لے، جو جانا چاہتا ہے ہاتھ بلند کر لے، بلا لے مدینہ، بلا لے مدینہ، بلا لے مدینہ، بلا لے مدینہ، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر، جان جو میرے
نبی کی حرمت پہ لٹنا چاہتا ہے۔ اے کبیر والا کے غیور مسلمانوں، اے شہداء کے وارثوں، ذرا ہاتھ بلند کرو، میں شعر پڑھنے لگا ہوں۔ اے میرے آقا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، بس ایک یہ چیز ہے۔ اے میرے آقا، جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر، جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر، پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر، پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر، بے خطر کود جاؤں بڑے شوق سے، بے خطر کود جاؤں بڑے شوق سے، آتش عشق کا ایک بہر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ، ان کی یادیں حسین تر ستائیں بہت، ان کی یادیں حسین تر ستائیں بہت، دوریوں کے یہ لمحے رلائیں بہت، جس سے محبوب کو روبرو دیکھ لوں، جس سے محبوب، اللہ آپ کو آمین کہہ دو، ہو سکتا ہے آج رات زیارت ہو جائے، جس سے محبوب کو روبرو دیکھ لوں، او میرے مولا مجھے وہ نظر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ۔ میرے بھائیوں، یہ کلام جب میں اپنے ذام میں مکمل کر چکا، جب میں نے سمجھا کہ یہ کلام مکمل ہو گیا، تو میں نے اسے پڑھ دیا ایک دو جگہوں میں۔ مجھے کراچی سے، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے محبوب بزرگ عالم دین حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب، انہوں نے مجھے کہا عبداللہ میں تمہیں بڑا فہمیدہ آدمی سمجھتا تھا، تم اس کلام میں، اس قافیے میں حیران ہوں کہ وہ لفظ بھول گئے۔ میں نے کہا سرکار سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے مجھے وہ لفظ بتایا، پھر میں نے عرض کیا کہ 5 منٹ مجھے وقت عنایت فرمائیے۔ 5 منٹ کے بعد جو شعر میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، وہ آج میں شعر یہاں پیش کروں گا۔ یہ شعر حاصل نعت نمبر 2 ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ حاصل نعت نمبر 2 ہے۔ اگر پورا کبیر والا نہیں، پورا ضلع خانوال اپنی ساری تحصیلوں سمیت کھڑا ہو جائے، پھر بھی اس شعر کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ پھڑکے ہم نہیں مارتے، میں سودا پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، اگر پسند آئے تو پھر صرف سبحان اللہ کہہ دینا۔ میں نے کہا پورا ملک کھڑا ہو جائے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کبیر والا والوں ذرا غور کرنا، شعر سننا، اور حضرت مولانا زبیر صدیقی صاحب کی ساری گفتگو کا خلاصہ وہ ایک شعر ہے۔ تیرا ایمان تازہ کرتا ہوں، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، ساری بات وہ تیرے سارے دل کے ارمان میں اس شعر میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اے علماء دارالعلوم کبیر واللہ، مجھے آپ کی شفقتیں چاہیے۔ عرض کر رہا ہوں اے میرے آقا، اے میرے اللہ، پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ اب انتظار کر۔ پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے، ہو میسر، ہو دل تھام کے بیٹھیے، ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں، ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے۔ بھائی جس کا ایمان تازہ ہوا ہے،
میں نے بہت بڑی بات کر دی، میں نے بہت بڑی بات کر دی. میں پھر پڑھتا ہوں، یہ شعر تیرے ایمان کا خلاصہ ہے. پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، کفر کی سازشیں، فسق کا شور ہے، کفر کی سازشیں، فسق کا شور ہے. یہ سب کچھ کیسے ختم ہو جائے گا؟ کیسے تبدیلی آئے گی؟ ہو میسر، ایک ہاتھ بلند کر لے، پرچم بنا لے. ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے. تکبیر. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. حضرت مفتی صاحب آپ کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے مانگ لو، مانگ لو. جس فکرے پہ حضرت کھڑے ہیں اسی کو آگے چلا رہا ہوں. مانگ لو رب سے قلب و نظر، مانگ لو، مانگ لو رب سے قلب و نظر مانگ لو. اور کیا چاہیے یہ اگر مانگ لو، اور کیا چاہیے یہ اگر مانگ لو. اس نے دے کر کہا بیچ دو اب مجھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین. اس نے دے کر کہا بیچ دو اب مجھے، اس نے دے کر کہا بیچ دو اب مجھے. سودا کرنے کا رب سے ہنر مانگ لو، عدل و انصاف کی، عدل و انصاف کی. دیکھتا ہوں کبیر والا میرے جملوں سے کیا انصاف کرے گا. عدل و انصاف کی گر طلب ہے تمہیں، عدل و انصاف کی گر طلب ہے تمہیں، سر چکا کے خدا سے عمر مانگ لو. مانو مرنو تیرے دل میں بیٹھ کے، اوے تیری زبان میں تیری دھرتی کے شاعر کی بات سنانے لگا. ذرا ہاتھ بلند کرنا، ذرا لطف آ جانا یار. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں مانو مرنو عمر دراز ہووی، شالا ہووے عمر دا دردی. اس عمر دے در تے لکھاں دی، میں ویکھی عمر سنور دی. تے اس عمر دا شان حسین تو پوچھ گھر عمر دے دھی ہے دردی. حیران ہے طاہر باج عمر دے، کیویں پئی گئی عمر گزر دی. پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، کفر کی سازشیں، فسق کا شور ہے، کفر کی سازشیں، فسق کا شور ہے. ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں، تجھے جو چاہیے وہ منہ سے بول. ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے. ہے وقت غائب درجہ مختصر ہے. اب میں جو شعر پیش کرنے لگا ہوں، اس رب کی قسم جس نے محمد کی زلفوں میں رعنائی رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا محمد علی نور اللہ مرقدہ کی روح خوش ہو جائے گی اور درس کبیر والا تازہ ہو جائے گا. گو کہ یہ بحر وہی ہے، وزن وہی ہے، ردیف قافیے میں فرق ہے. یہ شعر میں نے کسی اور مقصد کے لیے لکھا تھا، یہاں میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں، شامل کر رہا ہوں. اور میں تیرے نظریے کی بات کرنے لگا ہوں، اور میں دلالت النص اور عبارت النص پیش کرتا ہوں. میں کچے کام نہیں کرتا، میں قرآن پڑھتا ہوں. اور میرے علماء، میں خبر واحد بھی نہیں پڑھنے لگا. ارے قیاس دور کی بات ہے، میں خبر واحد بھی نہیں پڑھتا، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میں عبارت النص پیش کرنے لگا ہوں. قطعی الثبوت بھی ہوگی اور قطعی الدلالت بھی ہوگی. علماء کہیں سبحان اللہ. ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ. آؤ ذرا میں تیرا دل خوش کروں. کبیر والا کی محبت اور غیرت ذرا مکس ہو کے کہے سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں، دلیل پیش کرنے لگا ہوں. دو باتیں. پہلی بات،
عبارت النص ہے، عبارت النص، پھر دلالت النص ہے، اور پھر نتیجہ تیرے ذمہ ہے میرے یار۔ توجہ کر علماء کرام، میں آپ کا سینہ ٹھنڈا کرنے لگا ہوں، عرض کر رہا ہوں خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا۔ اور ذرا بول سبحان اللہ، اب ایمان تازہ ہوگا تیرا۔ خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا، رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا، رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا۔ عقیدہ سن، ہے فضیلت شہیدوں کی یہ دوستو، پھر نبیوں کے جینے کی کیا۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ ہاں کہتے ہیں نال قرآن کوئی نہیں، انہاں کول قرآن کوئی نہیں، کچیاں روایتاں۔ میں ایسی دلیل پیش کی ہے، کوئی گالی بھی نہیں دی یار، قرآن پڑھا ہے، ثواب سمجھ اور عقیدہ بنا۔ پھر پڑھتا ہوں خود خدا نے شہید، دوسرا سپارہ، پہلا مصرع ہے، دوسرا مصرع چوتھا سپارہ ہے، پھر عقیدہ تیری گود میں پیش کر رہا ہوں۔ خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا یا نہیں کہا؟ خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا، رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا، ہے فضیلت شہیدوں کی یہ دوستو، پھر نبیوں کے جینے کی کیا بات ہے ستم گر۔ آخری شعر ہے، اس کلام کا آخری شعر ہے، اور جس نے جانا ہے شامل ہو جائے، کوئی رہ گیا تو رہ جائے گا۔ عرض کر رہا ہوں اے اللہ جی دیکھ لوں ابن عباس بے تاب ہوں، یا رب دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ دیکھ لوں ابن عباس بے تاب ہوں، رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں، رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں، عازمین مدینہ سے مل جاؤں میں، عشق خیر الورا کا سفر چاہیے، ہے ستمگر ہے ستمگر ہے ستمگر زمانہ، بلا لے مدینہ بلا لے مدینہ۔ ایک کلام کی فرمائش ہے اور یہی ہمارا پیکیج اور کوٹا پورا ہو جائے گا۔ میں آگے چلتا ہوں، ایک ہاتھ ذرا بلند کر کے کہہ سبحان اللہ۔ یا رب نوجوانوں تم سے گلہ رہے گا اگر آپ کے ہاتھ نیچے رہے تو، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ بہت خوبصورت کلام سنانے لگا ہوں۔ ہاں میں ہاں نوکر صحابہ دا 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 نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا میں ہاں نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا۔ کیوں نوکر کیوں غلام تپ دیاں ریتا ہو، تپ دیاں ریتا پل دے انگارے صحابہ سولی چڑھ گئے تپ دیاں ریتا پل دے انگارے صحابہ سولی چڑھ گئے روند کے جنگل چیر
کے دریا کسرا محل تے چڑھ گئے، روند کے جنگل چیر کے دریا کسرا محل تے چڑھ گئے۔ مجھے وہ بابا چاہیے جس نے جھنگ کے اخنواس کو دیکھا ہو، مجھے وہ بابا چاہیے، ہاتھ بلند کرے، جس نے جھنگ کے اخنواس کو دیکھا ہو۔ اب میرے شعر کا آخری مصرع سمجھ۔ تپ دیاں ریتاں بل دے انگارے، تپ دیاں ریتاں جی بل دے انگارے، صحابہ سولی چڑھ گئے چڑھ گئے چڑھ گئے، ہاں روند کے جنگل چیر کے دریا کسرا محل تے چڑھ گئے۔ قدسی لشکر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، قدسی لشکر صحابہ دا، میں ہاں۔ علماء کرام، علماء کرام، مجھ سے کوئی بھی آدمی مائک چھین سکتا ہے، میں ایک بڑی مضبوط دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ علماء کرام توجہ میری طرف، عرض کر رہا ہوں پیارے علی نے، کتاب بھی تیری ہے، پیارے علی نے سونے صدیق دے پیچھے نماز پڑھی ہے، پیارے علی نے، پیارے علی نے، اگلی بات بہت بڑی ہے، پیارے علی نے سونے صدیق دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مولانا نذیر صاحب، تینوں خلفاء دے دور دا قاضی القضات علی ہے، تینوں خلفاء دے دور دا قاضی القضات علی ہے۔ علی دلبر صحابہ دا، علی دلبر صحابہ، جو علی کو صحابہ سے دلبری کا تعلق تسلیم کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے، نیچے نہ رکھے۔ علی دلبر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں ہاں نوکر صحابہ۔ چمن چمن کلی کلی، واہ واہ، چمن چمن کلی کلی، بھائی ذرا نعرہ جرت سے۔ علی والوں کی ہاتھ بلند کرو۔ زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ملایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے۔ یہ بتا دیا تحفظ عثمان کے وقت حسنین نے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے علی والا نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ، ہاتھ بلند کر کے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ پیارے علی نے سونے صدیق دے پیچھے نماز پڑھی ہے، تینوں خلفاء دے دور دا قاضی القضات علی ہے۔ علی دلبر صحابہ دا، جو مانتا ہے یار وہ تو بول لینا، جو مانتا ہے وہ تو ہاتھ بلند کرے۔ علی دلبر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ۔ گالیاں نہ دے حافظ صاحب، یہ اینٹی بائٹ، اینٹی بائٹ حافظ صاحب، دوائیاں نال کام نہیں بڑھیا۔ وہی ماشاءاللہ وقار بھائی، دوائیاں نال جس ٹائم گل نہ چلے پھر اینٹی بائیٹک ہوتا ہے، اے منجیاں والا ٹیکا نے ہوئے۔ ہاتھ بلند کر کے آنکھو سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں گالیاں نہ، مشورہ ہے پھر بھی اس میں مٹھاس ہے، پھر بھی دعوت کا رنگ ہے۔ عرض کر رہا ہوں گالیاں، گالیاں نہ دے او بدبختہ، کیویں جنت جا سے گالیاں نہ دے۔ یہ شعر تیرا دل خوش کر دے گا، اور جب تیرا دل خوش ہوگا تو تیرا دل کہے گا کہ میں صحابہ کی عظمت میں جھوم جاؤں۔ توجہ میری طرف، مشورہ دے رہا ہوں، ترغیب بھی ہے، تفسیر والے علماء کرام ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، مولانا نذیر صاحب ترہیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے اور تشویق بھی ہے۔ آؤ آج تمہارا تکرار نہ صحیح، تمہارا مطالعہ ہو رہا ہے، ہاتھ بلند کر کے کہہ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں گالیاں نہ دے او بدبختہ، کیویں جنت جا سے قبر حشر نو گندا کر کے پلتے پکڑیا جا سے، قبر حشر نو گندا کر کے پلتے پکڑیا جا سے۔ پتہ ہے پل پہ کیوں پکڑا
جائے گا اور کیسے پکڑا جائے گا؟ ارے پہرا پلتے صحابہ دا، پہرا پلتے صحابہ دا، پہرا، ایک ذرا دل ٹھنڈا کر کے دائیں ہاتھ لہرا کے یہ مصرع پڑھیے میرے ساتھ. پہرا پلتے صحابہ دا، پہرا پلتے صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ. ابن، آخری بات میں اختصار سے ختم کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، ابن عباس دا، ابن عباس دا اے ایمان سارے صحابہ حق ہن، حق ہن. علماء کرام اب مفہوم ہے. جنتی جنت. سامعین ذی وقار علماء کرام، اس شعر کا دوسرا مصرع مفہوم مخالف ہے. علماء کرام سمجھتے ہو یار مختصر معنی والے ہو اور نور الانوار والو، میں کہاں سے آپ کو لے کے آ رہا ہوں. شعر سمجھ، ایمان تازہ کر، ہاتھ بلند کر کے کیا ذرا سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں ابن عباس دا جس طرح اے حق تے نعرہ آیا نا، اگلی گل تے میں خود کافی ہوں، اگلی گل تے، اگلی بات میں خود کافی ہوں، مجھے تیری توجہ چاہیے. عرض کر رہا ہوں ابن عباس دا اے ایمان سارے صحابہ، ابو بکر کی الف سے وحشی کی یہ تک، لوگ کہتے ہیں علی کی یہ تک، لوگ کہتے ہیں حبشی کی یہ تک، نہیں، ایمان یہ ہے ابو بکر کی الف سے وحشی کی یہ تک. ابن عباس دا اے ایمان سارے صحابہ حق ہن، ذرا ضرب لگا ایمان تازہ ہو جائے. ابن عباس دا اے ایمان سارے صحابہ حق ہن، حق ہن. اگلی گل، جیڑے ہن اصحاب دے منکر او مرتد لا شک، جیڑے ہن اصحاب دے منکر او مرتد لا شک ہن. ہے بالڑ او دوزخ دا جڑا منکر صحابہ دا، ہے بالڑ او دوزخ دا جیڑا منکر صحاب. تو خوش ہو کے کہہ، میرے ساتھ مل کے کہہ، میں تو جنتی ہوں، میں ہاں نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.